فہم دین کو سمجھنے کی ایک کوشش. دین کیا ہے؟ بعض لوگوں نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو بھی دین سمجھ لیا ہے. یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اعتقادات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات. اعتقادات، ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، نظریات کیا ہونے چاہیے. اللہ تعالی جل شانہ کے بارے میں وہ واجب الوجود ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے. پوری کائنات کو اسی نے تخلیق کیا ہے. وہ تخلیق ہونے سے پاک ہے، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، اس کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں. پوری کائنات اسی کی محتاج ہے. پوری کائنات کو بغیر مادے کے، میٹیریل کے، صرف امر کن سے پیدا کرے، یہ اس کی شان ہے. اور وہ اپنے ایک امر سے پوری کائنات کو فنا کر دے، زمین کو لپیٹ لے، آسمانوں کو لپیٹ لے، پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرے. یہ اس کے ایک حکم کی دیر ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مختلف مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں. انسانی ہدایت کے لیے اس نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور مختلف قوموں کی طرف مختلف نبی جلوہ فراز ہوئے، جو ہدایت کا سندیسہ لے کر صداقت کا پرچم تھامے ہوئے دنیا پہ جلوہ فراز ہوئے. لیکن ان سارے نبیوں کے امام اور مقتدا آمنہ کے لال حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. حضور کے بعد کسی ذلی، بروزی اور کسی تشریعی اور غیر تشریعی نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے. جو یہ دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، اور کوئی امکان حضور کے بعد نبوت کا باقی نہیں ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بہت ساری شانوں سے نوازا. مختلف انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل، 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل جو مختلف انبیاء پر نازل ہوئے. قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں اور صحیفے ہیں ان میں تحریف راہ پا چکی ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کتابیں سچ کے ساتھ اللہ نے نازل کی، قوموں نے ان کے اندر قط و برید کی، اپنی مرضی سے کچھ شامل کر لیا، کچھ کاٹ دیا. تو ہم کہتے ہیں مالک جو تو نے نازل کیا تھا وہ سچ تھا. اب جو قوموں نے شامل کیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. لہذا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز نکالی گئی، کون سی چیز شامل کی گئی، سوائے چند مخصوص چیزوں کے جو کہ مختلف ذرائع سے ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ انہوں نے کاٹ دی اور یہ چیز انہیں شامل. قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل ممکن نہیں ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور کے سینہ اطہر میں نازل ہوئی. اور اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں، اس کا ظاہری انتظام حفاظت کا یوں ہوا کہ اس کو یاد کرنا آسان کر دیا. باقی کتابوں کے حافظ نہیں ہوتے تھے. یہاں آج کل تو منظر دیکھنے کو ملتا ہے، ہر مسجد سے قرآن پڑھنے کی صدائیں آ رہی ہیں. یہ اس کتاب کا معجزہ ہے اور یہ سینوں میں محفوظ ہے. اس کے احکام اٹل ہیں، اس کی ہر بات سچی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کو کھولتے ہی ملے گا ذالک الکتاب لا ریب. دنیا کے بڑے سے بڑے مصنف نے بھی کچھ لکھا ہو تو وہ آخر میں لکھتا ہے یا ابتدا میں کہ کوئی ایسا سکم پائیں تو مجھے بتائیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے. لیکن یہ کتاب کھولتے ہی ملے گا اس میں کوئی سکم ہے ہی نہیں. اور یہ صرف کتاب اللہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے. باقی دنیا کے بڑے بڑے مصنفین یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. امام شافعی علیہ رحمہ نے ایک جز لکھا اور اپنے شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو، ہو سکتا ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو
تو میں اس سے آگاہ ہو جاؤں اور تصحیح ہو جاؤں۔ تو اس نے آپ کے سامنے اس کتاب کو پڑھا تو آپ کچھ غلطیوں پر متنبہ ہوئے اور اصلاح آپ پھر دوبارہ پڑھو، پھر دوبارہ پڑھا گیا تو پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے اور اصلاح، پھر کہا پڑھو، تیسری مرتبہ پڑھا تو پھر سوچا کہ یہاں یہ لفظ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، اسے کاٹ کے اسے لگاؤ، یہاں یہ رکھو۔ اس طرح وہ کتاب امام شافعی علیہ رحمہ کے سامنے 70 مرتبہ پڑھی اور ہر بار کسی نئی غلطی سے متنبہ ہوتے۔ پھر آپ نے پڑھنے والے کو کہا داہو اسے چھوڑ دے، شافعی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو حاصل ہے، تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے فیصلے اٹل ہیں، اس کی خبریں سچی ہیں، یہ سراسر ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس سے وابستہ ہونے والا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، میرے حضور علیہ السلام قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب فتنے اتنے اتریں گے تو پھر ہمارے پاس بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، تو یہ کتاب اگر پاس ہو، من میں اتار لو تو پھر گمراہیاں قریب نہیں آ سکتی، آپ ہدایت کی راہوں پر مسلم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت دوزخ کو پیدا کیا اور ان پر ایمان لانا ہمارے اعتقادات میں شامل ہے۔ جنت اللہ کی رضا کا مظہر ہے، دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر۔ مطلب کیا؟ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے جنت اور دوزخ کا مذاق اڑانا، کو ہلکا جاننا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رضا اور قہر و غضب کے مظاہر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے لیے دعائیں کی ہیں اور جہنم سے پناہ طلب کی ہے۔ امتیوں کو بھی کہا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس، جہنم سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی چونکہ وہ اللہ کے قہر و غضب کا مظہر ہے۔ تو جنت اور دوزخ ان پر ایمان لانا، یوم حشر پر ایمان لانا، جس کی مقدار قرآن نے بتائی ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہو اور کاٹنے سے کٹے گا ہی نہیں، لیکن مومن کے لیے ایسے کٹے گا جس طرح عصر کی نماز کا وقت کٹتا ہے۔ اللہ اکبر! جس طرح قبر برزخ کی زندگی ہے، وہ بھی ہمارے ایمانیات میں شامل ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور قبر میں ہمیں 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ پھر قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جس کے لیے جہنم کا گڑھا، تو اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا بھی مشکل ہوگا۔ وہاں عذاب مسلط کر دیے جائیں گے، سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، لیکن جو مومن ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اور اس کے لیے قبر کی منزل کاٹنا مشکل نہیں ہوگی۔ وہ ایسے ہی ہوگا جس طرح ہار ٹوٹ گیا اور اس کے موتی اکٹھے کرنے لگا، اتنے میں قیامت کھڑی ہو۔ تو یہ ہمارے اعتقادات ہیں۔ فرشتوں پر ہمارا عقیدہ کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اسی طرح جن بھی مخلوقات میں شامل ہیں۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کی ہمیں تلقین کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تقدیر لکھ دی ہے، جو لکھا ہے
اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے، لیکن جو چونکہ ہم نے کرنا تھا اس نے اپنے علم کے مطابق پہلے ہی تحریر فرما دی۔ ہمارے دونوں کندھوں پر دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ دفتر اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ دفتر جس پر نامہ اعمال لکھے ہوں گے، وہ نامہ اعمال کا دفتر قیامت کے دن بندے کے ہاتھ میں دیا جائے۔ جو مومن صالح ہوگا، جس کا نامہ اعمال خیر سے بھرا ہوا ہوگا، اس کو دائیں ہاتھ میں وہ کتاب دی جائے اور دوسرے کو بائیں ہاتھ میں دی جائے گی اور پیچھے سے دی جائے گی، اور جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی وہ خوش ہوگا اور کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب، اور جس کو بائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی تو وہ سخت دکھی ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ چھوڑی، سب کچھ لکھا، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے۔ ایمانیات میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور ان پر ایمان لانا ہمارے اوپر لازم اور ضروری۔ بنیادی ہمارے عقیدے تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ تو یہ دین کا ایک حصہ ہے ایمانیات، نظریات یا اعتقادات۔ دوسرا حصہ ہے عبادات۔ عبادات میں نماز آتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز مرد عورت پر فرض کی گئی ہے، اور مسافرت کی صورت میں، بیماری کی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں، سوائے خواتین کو ایام مخصوصہ میں انہیں رخصت دی گئی ہے، چھٹی دی گئی ہے، اور وہ اس کی قضا بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، روزے کی قضا ان کے اوپر لازم ہے، لیکن نماز کی قضا ان پر نہیں ہے۔ باقی نماز کی بیماری کی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے، سفر کی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر نماز کے لیے وضو کا پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جائے۔ اگر کھڑا ہونے کی سکت نہیں رکھتا تو بیٹھ کے پڑھی جائے گی، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھی۔ تو یہ ہے عبادات میں ایک چیز نماز، اور نماز اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ جو نماز کا انکار کرتا ہے یا نماز کو ہلکا جانتا ہے یا نماز کا تمسخر اڑاتا ہے، وہ بے دین ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے وہ کوئی عام شخص ہو، چاہے ملنگ ہو، چاہے کوئی۔ جو نماز کا تمسخر اڑائے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جو نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ اسے قتل کیا جائے گا، بعض نے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف ہے کہ بے نمازی کو حاکم وقت قید میں ڈال دے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کرے، اگر توبہ کرے گا تو اسے چھوڑ دے گا۔ یہ ہے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا موقف۔ تو نماز اس قدر اہم عبادت ہے کہ اس کے ترک کرنے پر سخت وعید آئی ہے، اور قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہی سوال ہے۔ تو جس نے یہ سوال اس کا اچھا جواب دے دیا وہ کامیاب اور بامراد ہوا، اور جو اس کا جواب ہی نہ دے سکا وہ خاص و نامراد۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے، اور اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو سخت گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ ان سے جبراً زکوٰۃ وصول کر لیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا،
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر وہ حضور کے زمانے میں کھجور کی ایک رسی بھی زکوٰۃ دیتے تھے، جب تک میں وصول نہیں کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں، بلکہ آپ نے فرمایا لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، میں اس کے روکنے پر ان سے جہاد کروں۔ اور زکوٰۃ نماز کے بعد دوسرا اہم دین کا رکن ہے اور عبادات کے اندر دوسرے نمبر پہ۔ پھر اس کے بعد روزہ آتا ہے اور حج۔ روزہ زندگی میں استطاعت رکھنے والے پر جو صحت رکھتا ہے، بالغ ہے اور عاقل ہے، اس پر ایام معدودات، گنے ہوئے دن 29 یا 30 روزے اس کے اوپر فرض ہیں۔ اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری کی دو صورتیں ہیں، مستقل بیمار ہے، ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، بیماری ایسی ہے تو وہ روزے کا فدیہ دے گا، اور فدیہ وہی ہے جو صدقہ فطر ہے، تو روزے کا وہ فدیہ دے گا۔ اور اگر بیماری ایسی ہے کہ عارضی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر صدقہ فطر نہیں ہے، وہ روزوں کی قضا ہے۔ تو روزے اگر کسی نے ترک کر دیے ماہ رمضان میں، بعد میں ساری زندگی بھی قضا کرے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے روزے ترک نہیں کرنے چاہیے۔ سفر میں اجازت دی گئی ہے تو وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کی اجازت ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے صاحب استطاعت۔ عورت محرم کے ساتھ حج کرے گی، اگر محرم نہیں ہے اور عورت استطاعت رکھتی ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی ہے لیکن محرم اس کے پاس نہیں ہے۔ محرم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ابدی نکاح نہ ہو سکتا، جس کا بھائی ہے، باپ ہے، اور جو ہے وہ بھانجا ہے، بھتیجا ہے، تو شوہر بھی جو ہے اس سے نکاح ہو چکا ہے اور وہ نکاح کی وجہ سے محرم ہو گیا، بیٹا ہے، تو یہ محرم ہے۔ تو محرم کے بغیر اگر عورت حج کرے گی یا عمرے کے لیے جائے گی، جس کا آج کل کسی اور کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، تو یہ سفر معصیت ہے، گناہ کا سفر ہے۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کے بغیر اپنے شوہر، بھائی، بیٹے، بھانجے، بھتیجے یا باپ کے بغیر وہ 92 کلومیٹر 3 فرلانگ سے زیادہ کا سفر کرے، اگر کرے گی تو مجرم ہو۔ اسی لیے اس کو عمرے پر بھی جانے کی اجازت نہیں، حج پر بھی جانے کی اجازت نہیں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود۔ تو پھر اس کو بازار جانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ وہ اگر اتنے فاصلے پر ہے، اور اس کو پھر کسی دربار پہ جانے کی کس طرح اجازت ہوگی؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے سوال ہوا تو آپ نے ایک بزرگ کا حوالہ دے کے فرمایا کہ ان سے جب یہ پوچھا گیا تو وہ فرمانے لگے، تم یہ مجھے پوچھتے ہو کہ اس کا جانا جائز ہے یا نہیں، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی۔ تو اگر محرم نہیں ہے تو پھر عورت حج پہ بھی نہ جائے، عمرے پہ بھی نہ۔ تو عورت کہتی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں روضہ رسول دیکھوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے نظارے کروں، اور میرے پاس محرم نہیں ہے اور آپ مجھے روک رہے ہیں۔ تو بی بی میں نے نہیں روکا، اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ تو صبر کرے گی، تو گنبد خضرا نہیں دیکھنے جائے گی، گنبد خضرا والا تیرے پہ راضی ہوگا۔ تو کعبہ دیکھنے نہیں جائے گی، کعبے والا تیرے پہ راضی ہوگا، اس لیے کہ تو نے کعبے والے کے حکم کو مان، گنبد خضرا والے کے حکم کو مان۔ تو استطاعت ہونے کے باوجود عورت کے پاس اگر محرم نہیں ہے تو وہ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہی جو ہے وہ واجب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 5 سال کے بعد حج کے وجوب کے حوالے سے ایک روایت میں آتا ہے، لیکن علماء نے اس کو استحباب پر معمول کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ ہر 5 سال کے بعد حج کر لیا کرے تو اس کے لیے یہ برکت والی چیز ہے۔ لیکن زندگی میں حج فرض ایک بار ہی ہے، واجب ایک بار، اور اس پر واضح دلیل ہے
آقا کریم نے جب فرمایا لوگوں تمہارے اوپر حج فرض ہے، تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی افی کل عام، حضور ہر سال واجب ہے؟ حضور خاموش رہے، پھر کہا لوگوں حج پہ جایا کرو، تمہارے اوپر حج واجب ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا حضور ہر سال واجب ہے؟ حضور پھر خاموش رہے۔ تو تیسری مرتبہ جب پھر فرمایا تو انہوں نے پھر یہ بات، تو پھر حضور نے وقفہ سکوت کو توڑتے ہوئے فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ لو قلت نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب بھی ہو جاتا۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت بلا حضور جو کہہ دے وہ دین ہوتا۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ تو یہ عبادات، اسی طرح نوافل ہیں، نماز جنازہ ہے، اس کے آگے پھر احکامات۔ نماز جنازہ فرض عین نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ نمازیں فرض عین ہیں اور جنازہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے بعد دیگر کچھ عبادات ہیں۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے دین۔ تیسرا حصہ دین کا معاملات۔ معاملات کے اندر ازدواجی زندگی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، خلا کے مسائل ہیں، اسی طرح کاروبار ہے، بیع و شراء ہے، اس کی شرائط ہے، کاروباری شخص کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ ان اصولوں کے ساتھ تجارت کر سکے۔ اسی طرح دیگر احکام ہیں، وہ سارے وراثت کے مسائل اس کے اندر آتے ہیں، اور بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ چوتھی چیز اخلاقیات، ہمارے رویے، ہمارے انداز ہائے زندگی، ہم نے ہمسائے کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، ہم نے ماں باپ کے آداب کی رعایت کیسے کرنی ہے، ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے بولنا ہے تو ہمارا انداز تکلم کیا ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اذیت نہیں پہنچائیں گے، کسی کے پرائیویٹ معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے معاملے ہیں جن کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ اور دین حسن خلق کا نام ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں عمل ڈالے جائیں گے، سب سے زیادہ جس عمل کا وزن ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ تو لوگوں کے ساتھ مسکرا کے ملیں، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں، جو لوگوں کے ساتھ عہد کیا ہے اس کی پاسداری کریں، اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ تو بعض بات ہم صرف جو ہے وہ نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ اگر سڑک پر اشارہ لگا ہے رکنے کا تو وہاں سے کراس کر جانا، اور جہاں سٹاپ نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہاں گاڑی پارک کر لینا، یہ بھی ہمارے اخلاقیات میں آتا ہے۔ اگرچہ یہ انتظامی امور ہوتے ہیں اور یہ حکومت وقت نے یا مقامی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں انہیں بھی فالو کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن چونکہ عمومی طور پہ ممبر و محراب سے جب فہم دین کی بات ہوتی ہے تو اس وقت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر مسائل شریعہ اور دینیہ پر ہی بات ہوتی ہے، جبکہ میں نے عرض کیا کہ دین مختلف چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک اصول، اس میں ہماری نجی زندگی بھی آتی ہے، ہماری گھریلو آئلی زندگی بھی آتی ہے، ہماری معاشرتی پوری سیاسی زندگی بھی آتی ہے، جس میں ہمارے جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ جو پرائیویٹ تعلقات ہیں عبادات کے وہ بھی آتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں معاملات کے وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک اور رویے جو ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اور ہمیں ایک ایک عمل ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے واش روم میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتایا، وہاں بیٹھنے کا سلیقہ بھی بتایا، اور ہمیں سایہ دار درخت کے نیچے بولو براز کرنے سے روکا گیا، اس لیے کہ کوئی گزرتا ہوا شخص سستانے کے لیے وہاں رکے گا تو پھر اس کو وہاں
उस बोलो बराज की वजह से ताफुन और बदबू का सामना करना पड़ेगा जो उसकी तबीयत पे गरा होगा। इसलिए सायादार दरख्त के नीचे भी बोलो बराज करने से मना किया गया, फलदार दरख्त के नीचे भी बोलो बराज करने से मना किया गया। कि ऊपर से कोई फल गिरेगा तो वो गंदी जगह पे गिरेगा, तो अगर कोई शख्स उसको उठा के खा लेता है तो वो बीमारी का शिकार हो सकता है। इससे हमें मना किया, ये बात हमें समझाई गई और हमें ये बात सिखाई गई। हमारे दीन ने कोई अमर हमसे मख्फी नहीं रखा है। हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिद, फरमाया लोगों मैं तुम्हारे लिए बाप की जगह पर। जिस तरह बाप अपने बच्चे को छोटी छोटी बातें भी सिखाता है और बड़ी बड़ी बातें भी सिखाता है, आमना के लाल ने हमसे कोई शय कायनात की मख्फी नहीं रखी, अपनी उम्मत को हर शय सिखा दी। बैठने उठने का सलीका बताया, सोने जागने का सलीका बताया, खाने पीने का सलीका बताया, पानी पीने का तरीका बताया और उसकी मिकदार क्या कुछ हुजूर ने हमसे जो है वो शेयर नहीं किया, क्या कुछ हुजूर ने हमें बताया नहीं। इसलिए दीन जो है वो सिर्फ चंद इबादत का नाम नहीं है, दीन मुआमलात, अखलाकियात और जो है वो दीन एतकादात और इबादत, इन चारों चीजों के मजमूए का नाम है। इसलिए हमें सारी चीजों को समझना चाहिए और इन चीजों पर अमल करना चाहिए और जिंदगी के एक एक गोशे के अंदर हमें पूरी रहनुमाई दी गई है। किसी दीन ने जो है वो किसी अपने मानने वाले को इतनी तफसील से आगही नहीं दी जितनी दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों को आगही दी। इसलिए हमें मस्जिद से पूरा दीन सीखना चाहिए और जो भी हम कर रहे हों वो हमारा दीन, और हमारी दुनिया क्या होती है, वही काम जो हम कर रहे हैं जब खुदा से कट के करेंगे तो फिर वो दुनिया होगी, खुदा से जुड़ के करेंगे तो वो दीन होगा। मुल्ला रूमी फरमाते हैं चीज दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन, दुनिया क्या है, खुदा से गाफिल होना दुनिया है। वही काम दुनिया बन जाएगा अगर खुदा से गाफिल होके करेंगे और वही काम दीन बन जाएगा अगर खुदा के ताबे होके करेंगे। हदीस में आता है कि हुजूर ने फरमाया जो लुकमा कमा के तुम अपनी बीवी के मुंह में रखते हो वो भी सदका लिखा जाता है, जो तुम अपने बच्चों को खिलाते हो वो भी सदका है, जो तुम अपने हमसायों के साथ सलूक करते हो वो भी सदका है। हत्ता कि मर्द जब अपनी बीवी के साथ तन्हाई में बैठता है और उससे खुशगपियों में मसरूफ होता है, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं इस पर भी उसको अजर दिया जाता है। तो मोमिन की तो फिर पूरी जिंदगी दीन ही दीन है और ये नफा ही नफा है। इसलिए हमें अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके अल्लाह रसूल के सुपुर्द अपने आप को करना होगा। तो जब अल्लाह रसूल के हम सुपुर्द कर देंगे तो हमारी ख्वाहिशात का वो खुद लिहाज रखते हैं। खुशी का मौका है तो हमें ज़ाब्ते दिए गए। देखिए एक सादी मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ मेहमान आ गए या आपको कोई चीज देनी है तो मैं आपको एक एक करके जो है वो बांटूंगा, तकसीम करूंगा, आपके आगे रखूंगा। लेकिन शादी आई तो अब कहा खुरमा तकसीम करो, यानी वो चुहारे बांटने हैं, तो उसको कहा बांटने नहीं। क्यों? इसलिए कि मौका शादी का है, अहकाम भी उसके मुताबिक होंगे। अब उसको बांटना नहीं है, उसको लुटाना है, यानी उसको फेंकेंगे। जब फेंकेंगे तो लोग छीना झपटी करके एक दूसरे से लेंगे, माहौल में शगुफ्तगी पैदा होगी। आमना के लाल जानते हैं खुशी के मौके हैं, इनके जो है वो मसाइल भी खुशी के मुताबिक ही मुरतब होते। तो गम का मौका है तो उसके मुताबिक मसाइल हैं, खुशी का मौका है तो उसके मुताबिक मसाइल। इसलिए हमें अपनी पूरी जिंदगी जब दीन के सुपुर्द कर देंगे, दीन बाज़ लोगों ने समझा है कि दीन तस्बीह पकड़ के बस अल्लाह अल्लाह करने का नाम है, बाकी मामलात जिंदगी ये तो हमारा मसला है। ये हमारा मसला नहीं, ये सारा ही दीन का मसला है। दीन हमें खुशियां भी देता है, गमों को पाटने का सलीका भी देता है। दुख आ जाए तो कैसे गुजरना है, खुशी को कैसे मनाना है, औलाद की तरबियत कैसे करनी है, खलवत में अपनी ज़ौजा के साथ कैसे बैठ करके गुफ्तगू का अंदाज इख्तियार करना है, ये सब कुछ हमारे आका और मौला ने हमें बताया है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आप खोरे में पानी ले रही थी कि हुजूर घर तशरीफ लाए, मुझे दूर से कहा आयशा
थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ना। तो मैंने पानी छोड़ दिया, हुजूर ने मेरे हाथ से प्याला लिया, पानी पीने लगे तो फिर रुक गए और फिर मुझे मुखातबा करते हुए कहा, आयशा बताना तुमने होंठ कहाँ लगाए थे, मैं वहां होंठ रख के पानी पीना चाहता। मुझे बताओ, अगर हुजूर की ये सुन्नत हम इख्तियार कर लें तो घर जन्नत का टुकड़ा नहीं बन जाएगा। तो एक एक अमल हमारे सामने हुजूर की शरीयत का, हुजूर का दिया हुआ हमारे सामने मौजूद है। तो ये अलग अलग इन तमाम मौज़ूआत पर तफसीली बहस और गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन आज की नशिस्त में ये फिक्र कम से कम हमें समझ लेनी चाहिए कि मखसूस इबादत का नाम ही दीन नहीं है, बल्कि दीन अखलाकियात का नाम है, दीन मुआमलात का नाम है, दीन जो है वो इबादत का नाम है और हमारे अकायद का नाम है। और अकायद की छाप होती है हमारे आमाल पर, इसलिए अकायद को बुनियाद बनाया गया है। उसके बाद फिर इबादत और दीगर मामलात आते हैं। हमें अपनी जिंदगी के हर शोबे में और जिंदगी के हर मामले में शरीयत बैज़ा के मुताबिक अपनी जिंदगी के मामलात मुरतब करके आगे बढ़ना।